وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وآلہ الطاہرین من کل ذنب وخطا والشاکرین فی شدت والرخاء والصابرین فی الشدائد والمصائب والعزاء الذین هم مصابیح الہدی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوشش کریں بار دیگر تمام افراد مل کر کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں شامل ہوں، بآواز بلند مل کر صلوات۔ دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق، محمد و آل محمد کا کریم رب، محمد و آل محمد کا مسجود اللہ، محمد و آل محمد کا معبود اللہ، مجلس اعزاء میں آنے والے ہر ایک مومن اور مومنہ کے ایک ایک قدم کو عبادت عظمیٰ میں شمار فرمائے۔ جو حاجات دلوں میں لے کر آئے ہو مالک تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہا کیجئے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں بخیل ترین ہے وہ انسان جو کسی کی دعا پر آمین بھی نہ کہے، کیونکہ دعا بندہ مانگتا ہے عطا خالق کرتا ہے۔ تم زبان سے آمین بھی خرچ نہ کرو، کیونکہ نہیں پتہ کس کی زبان کے لفظ آمین بن کر جب وہاں پہنچیں تو کسی کی دعا قبول ہو، اور جو کسی اور کے لیے آمین کہتا ہے اس کی وہ دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جو وہ مانگنا بھول گیا ہو۔ آمین ضرور کہا کریں۔ دعا ہے کریم خالق محمد خالد حسین مرحوم و مغفور میاں محمد صدیق اور اس جملہ مرحومین اور جو مومنین ہیں تمام مومنین کے مرحومین کے خالق درجات بلند فرمائے۔ اور دعا ہے کہ خالق صحت کاملہ عطا فرمائے برادر محترم جناب فرحت حسنین صاحب کو، میاں شہباز حسین حسنین کاٹھیا، میاں اسد عباس کاٹھیا، ملازم حسین کاٹھیا، بصدقہ چہاردہ معصومین بالخصوص بیمار کربلا جن کی آج شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے، مالک اس امام کے صدقے میں تمام مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وقت کی اہم ترین دعا، کائنات کی واجب ترین دعا، مل کر آمین ضرور کہنا۔ رب حسین خون حسین کا بدلہ لینے والے کا ظہور جلد سے جلد فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، پوری انسانیت میں دو گروہ ہیں۔ یہ لفظ سمجھ آ گیا تو پوری گفتگو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پوری انسانیت میں اولاد آدم جہاں جہاں جس فرقے میں، جس مذہب میں، جس خطے میں، جس زبان بولنے والے لوگ ہوں، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان تمام افراد کے گروہ کل دو ہیں۔ ایک گروہ کو گروہ یزیدیت کہتے ہیں، ایک گروہ کو حسینیت والا گروہ۔ بڑی توجہ، یعنی پوری انسانیت میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں دعوت دیتا ہوں ایک ایک مومن کو کہ اگلا جملہ بڑی توجہ سے سنے تاکہ یہ بات غور سے سمجھ آ سکے۔ کوئی بھی انسان جو اس فرش پر آ جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی شیعوں سے
لوگ لڑتے ہیں عشق علی کی بنیاد پہ، اور صرف شیعوں سے نہیں، اہل سنت سے بھی کئی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم علی سے عشق کیوں کرتے ہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی عشق علی میں شیعہ سنی کی قید نہیں، یہ خون کی شرافت کی بات ہے۔ سلامت رہیں۔ اب میں مبارکباد ہر اس مومن کو دینے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اس فرش پہ آتا ہے، جس کے دل میں عشق علی ہے، جس کی رگوں میں ولایت علی کا عشق رقص کر رہا ہے، کہ تمہیں مبارک ہو۔ کائنات کے جتنے مومنین جو شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو اس فرش پہ آتے ہیں، ہم بروز محشر خالق کی بارگاہ میں آواز دے کے کہہ سکتے ہیں، یا علی دشمن تیرا تھا، لڑتا مجھ سے تھا۔ سمجھ آئیے حضور بات؟ کتنا بڑا مقدر ہے ہمارا، دشمن علی کا، لڑتا کس سے ہے؟ ہم سے۔ اسے مقدر کہتے ہیں۔ آمادہ ہو تو میں دو مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تمام مومنین کو سلامی دینے کے لیے، کیونکہ میں آیا ہوں مدینۃ الاولیاء سے، ملتان، ولیوں کا شہر، فقیروں کا شہر۔ اور یاد رکھیے گا، فقیر وہ نہیں ہوتا جو بھیک مانگتا ہو۔ جاگ کر ہماری زبان میں کہہ دیا جاتا ہے جی فقیر مانگنے والے کو، نہیں، یہ فقیر وہ ہے جسے دنیا ٹھکرا دے۔ جو ولی خدا ہو وہ دوسرا فقیر ہوتا ہے، یہ فقیر وہ جسے دنیا ٹھکرا دے، اور ولایت والا فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے۔ شاہ رکن الدین عالم، ملتان کی سرزمین میں اہل سنت کے فقیروں میں بڑا معتبر نام، عشق علی میں سرشار، اور عشق علی میں جو سرشار ہو اللہ اسی کو ولایت دیتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، میں تمام محبان علی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ شعر سنانے لگا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ شعر سنا کر پتہ چلے گا کون علی کا ذکر سننے آیا ہے، کون زندگی کی پریشانیوں میں بیٹھا ہے، اور جو علی کا ذکر سننے آتا ہے پھر علی کا ذکر جانے، زندگی کی پریشانیاں جانے، تمہاری دعائیں جانے، دامن پھیلا کے یہ مصرے سننا۔ وہ فرماتے ہیں، من علی را دوست دارم، توجہ، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی۔ وہ فرماتے ہیں جس نے علی سے عشق کیا، توجہ ہے نا جناب، دنیا اسے رافضی کہتی ہے۔ بڑی توجہ، جس نے من علی را، جس نے علی سے عشق کیا، شاہ رکن عالم فرماتے ہیں دنیا نے اسے کیا کہا؟ رافضی، یعنی کافر کہا۔ اب وہ فرماتے ہیں من علی را دوست دارم، میں نے دیکھنا ہے عشق علی کی بلندی پہ کون بیٹھا ہے، کون توجہ سے سن رہا ہے، کون عشق کی کتنی بلندی پر ہے۔ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، وہ فرماتے ہیں پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی۔ درود بآواز بلند ہدیہ۔ بار دیگر بآواز بلند سلام۔ توجہ ہے حضور، بات کی جائے آگے، بات کوئی مشکل تو نہیں حضور۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر ایک نبی نے تقریباً دعا مانگی ہے آخر میں کہ خالق میری امت پہ عذاب بھیج۔ جاگیے گا، تقریباً ہر نبی نے دعا مانگی کہ مالک ہماری امت پر عذاب بھیج، سوائے ہمارے نبی کے۔ رحمت للعالمین نبی نے، علم اول نبی نے، صاحب ختم نبوت نے نئی دعا مانگی عذاب کی۔ کیوں؟ مولوی سے جا کے پوچھو تو مولوی کہتا ہے جی ہمارے نبی رحمت تھے، کوئی شک نہیں کہ ہمارا نبی رحمت تھا، لیکن یہ علمی جواب نہیں، اسے بہانہ کہتے ہیں۔ توجہ، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک۔ تمام انبیاء نے عذاب مانگا،
ہمارے نبی نے کیوں نہیں مانگا؟ جی وہ رحمت للعالمین تھے. میں نے کہا کوئی شک نہیں کہ رحمت للعالمین تھے، لیکن یہ کوئی جواب نہیں، کیونکہ جتنے نبی گزرے ہیں وہ بھی سارے رحمت تھے، زحمت کوئی نہیں تھا. جاگ کے جملہ سننا جی. ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، ہر نبی نمائندہ ہے خدا کا، ہر نبی رحمت بن کر آتا ہے. کوئی نبی بھی عذاب بن کے نہیں آتا، کوئی نبی زحمت بن کے نہیں آتا، ہر نبی رحمت ہوتا ہے. پھر ہر نبی نے عذاب مانگا کیوں؟ ہمارے نبی نے عذاب کیوں نہیں مانگا؟ پتہ نہیں کون توجہ سے جملہ سنتا ہے. میں بات اتنی جانتا ہوں، میں تمام علماء سے جتنا سیکھا ہے، کتابوں سے جتنا پڑھا ہے، کہ جتنے نبیوں نے عذاب کی دعائیں مانگی تھیں، عذاب کی دعائیں مانگی اس لیے کہ ان کے پاس امت کو سمجھانے کے لیے اب کوئی دلیل باقی رہ نہیں گئی تھی. جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھاتے رہے. جب دلیلیں ختم ہو گئیں اور امت نہیں مانی، انہوں نے کہا خالق عذاب بھیج، یہ نہیں مانتے. توجہ ہے نا جناب؟ ہن تساں داد نہ دیتی تو میں کوئی بد دعا دے نہ دینا جی. سلامت رہو جی. بولتے آنا ہے آپ نے میرے ساتھ. ہر نبی نے عذاب کی دعا مانگی، نبی نے نہیں مانگی. ہمارے نبی نے عذاب کی دعا نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ ان انبیاء کے پاس علمی دلیلیں ختم ہو گئی. جب دلیل ختم ہو گئی انہوں نے کہا مالک میں نے بڑا سمجھایا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، یہ نہ مانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. اب تو ان پر عذاب بھیج. عذاب کیوں بھیج؟ کہ میں نبی ہوں، میری نہیں مان رہے اس لیے ان پر عذاب بھیج. ہمارے نبی نے عذاب کی دعا اس لیے نہیں مانگی کہ ہمارے نبی کی دلیلیں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نبی کو پتا تھا میں چلا جاؤں گا، میرے بعد میری پہلی دلیل علی ہے، دوسری دلیل حسن ہے، تیسری دلیل حسین ہے. مہدی تک، قیامت کی صبح تک میری دلیلیں قائم رہیں گی کہ میری دلیل ختم نہیں ہوئی. سلامت رہیں آپ. توجہ ہو گئی جناب؟ ایک نبی گزرے ہیں جناب نوح، سب سے طویل عمر، یکیاں تو لمبی زندگی. آخر اس دعا مانگی پروردگار عذاب بھیج. 900 سال تبلیغ کی، پھر عذاب مانگا. اب میں جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں اور یہ پیغامات آپ تک پہنچانے ہیں. میں بات کوئی کر رہا ہوں، سنا کچھ اور رہا. اب شرط توجہ ہے. اس نے کہا پروردگار عذاب بھیج. کس نے؟ جناب نوح نے. خالق نے کہا کشتی بنا. جاگو جاگو. نوح کہتے رہے پروردگار عالم عذاب بھیج. اس نے کہا کشتی بنا. نبی کہتا ہے عذاب بھیج، وہ کہتا ہے کشتی بنا. اب نوح نے کشتی تیار کرنا شروع کی. کشتی تیار ہوتی رہی. اس کی زوجہ نوح نبی کی بیوی، جس کا نام تاریخ نے رابعہ لکھا ہے، آ کے لوگوں کو اکٹھا کرتی، نبی پہ مذاق اڑاتی. تاریخ کہتی ہے تالیاں بجا کے نوح کا مذاق اڑاتی، نوح کا مذاق اڑاتی، نوح کا مذاق اڑاتی. میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں، کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں. جیسے بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں تھی لیکن نبی کو پالتی رہی. جاگو. اب میں جا کے کہوں بی بی آسیہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب بی بی آسیہ کہی یہ کیا سوال ہے؟ میں کہوں بی بی آپ کو تو پتہ ہے 1400 سال گزر گئے ہمارے دین کو. مل کے باواز بلند صلوات ہدیہ کریں. بسم اللہ. توجہ ہے نا جناب؟ میں بی بی آسیہ سے کہوں کلمہ پڑھ، وہ کہے کیوں پڑھوں؟ میں کہوں جی مسلمان کہتے ہیں ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا.
کردار آپ کا بھی ابو طالب سے ملتا ہے، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو بی بی آسیہ کہیں گے حر عباسی تو نے غور نہیں کیا، تو نے بات کو سمجھا نہیں۔ ہر انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے لیکن ہر کوئی نبی کو نہیں پال سکتا۔ جاگو جاگو، توجہ۔ میں نے کہا کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں، کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں۔ نوح کی بیوی ہے شیطان کی کنیز، کیونکہ نبی بلاتا رہا کشتی بنا کے یہ نہیں آئی۔ وہ آسیہ تھی جو سب سے بڑے کافر کے گھر میں تھی لیکن نبی کی حفاظت کرتی رہی بغیر کلمہ پڑھے۔ اسے کہتے ہیں زبان سے کلمہ نہ پڑھنا، کردار سے پڑھنا۔ سلامت رہو جنہوں نے لفظ سمجھا ہے، مولا اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے۔ اچھا جناب، نوح جڑی کشتی بنائی ہے ہوئی یہ کیڑی شے دی آئی؟ کھجور دے لکڑی۔ کیڑی شے جی؟ کھجی۔ توجہ ہے نا جناب؟ ہن تساں سمجھنا ہے جی یہ جڑا بیڑے دا دشمن ہوندا ہے نا جی، او دے اوتے نظر رکھنی ہے جناب۔ بیڑا ویکھنا تے سننا ہے جناب نوح دا، تے توجہ رکھنی ہے اتھو والے دشمن، بڑی توجہ۔ خالق نے کہا کھجور کی لکڑی سے کشتی تیار کر، نوح نے بیڑا تیار کرنا شروع کیا۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے کھجور کی لکڑی کا حکم کیوں دیا، رحمان نے کیوں کہا کھجور کی لکڑی سے بنا۔ اسے پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد کوئی نہ کوئی آل محمد کا دشمن کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ میں نے بھی کشتی تیار کی ہے، میری کشتی بھی نوح کی کشتی جیسی ہے۔ خالق نے کھجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت واپس لے لی۔ خالق نے نوح کھجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت واپس لے کے دنیا کو بتا دیا چھوٹے نبی کی کشتی جیسی کشتی کوئی مولوی بنا نہیں سکتا، تو بڑا نبی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حرم کعبہ میں جناب ابو ذر کعبے کی کنڈی پکڑ کے زور زور سے کنڈی ہلاتے تھے۔ کنڈی کی آواز سن کے پورے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ جناب ابو ذر نے آواز دے کے کہا تمام مسلمانوں کو میرے قریب آؤ۔ بڑی توجہ سے لفظ سننا، ابو ذر نے مسلمانوں کو بلایا، دروازے کی کعبے کے دروازے کی کنڈی ہلائی، کنڈی ہلا کے سارے صحابیوں کو، سارے صحابیات کو، سارے مومنین کو اکٹھا کر کے آواز دے کے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے نبی نے کہا تھا میں وہ ابو ذر ہوں جس کا بوجھ زمین نے آج تک نہیں اٹھایا، میں کائنات کا سب سے بڑا سچا ہوں، مجھ سے زیادہ سچے کا وزن زمین نے اٹھایا نہیں، مجھ سے زیادہ سچے کا وزن زمین نے اٹھایا نہیں۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کہنا کیا چاہتا ہے؟ آواز دے کے کہا کہنا یہی چاہتا ہوں آ کے دیکھو کائنات کا سب سے بڑا صدیق میں ہوں، کعبے کی کنڈی پکڑ کے تمہیں بتا رہا ہوں نبی نے کہا تھا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ بسم اللہ، توجہ ہے نا؟ اب سمجھ آئی میں سفینہ نوح پڑھ کیوں رہا ہوں؟ جناب نوح نے کشتی تیار کی، ختم کرنے لگا ہوں بات۔ کشتی طوفان کا وقت قریب آیا۔ اب جب کشتی تیار ہوتی رہی روزانہ ایک بڑھیا آ جاتا، بیوی قریب نہیں آتی، ایک بڑھیا ہے جو روزانہ اپنا سامان لے کے آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے نوح طوفان کب آئے گا؟ توجہ، جناب نوح نے کہا جب آئے گا تمہیں بلاؤں گا، ابھی آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو۔ بڑی توجہ، یہ 3 سے 4 منٹ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نوح نے کہا جب طوفان آئے گا تمہیں بلا لوں گا، ابھی گھر میں جاؤ، گھر میں سکون کرو۔ طوفان آ گیا، کشتی چل پڑی۔ اب جیسے ہی طوفان آیا، طوفان ذرا سا آیا، ہن دیکھنا میرے پاس ہے جناب، طوفان آیا، نبی نے آواز دے کے اپنی بیوی کو بلایا آ جا، وہ نہیں آئی۔ اب طوفان کشتی کے قریب، نوح نے آواز دے کے اپنے بیٹے کو بلایا آ جا، وہ نہیں آیا۔ اس آخیا میں پہاڑ تے چڑھ ویسا۔ یہ پہلا کافر ہے جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، یہ پہلا کافر ہے۔ جیو مولا سلامت رکھیں، یہ پہلا کافر ہے
اے جی اس سنت قائم کی تھی نبی نو چھوڑ کے. توجہ, طوفان یہاں تک آیا, نوح نے آواز دے کے کہا آ جا, اس نے کہا میں نہیں آتا. پانی یہاں پہنچا, توجہ میں آنکھیں ویکھنا میرے پاس. نوح نے آواز دی آ جا, اس آخیا میں نہیں آنا. پانی یہاں پہ آیا, نوح نے کہا آ جا, اس آخیا میں نہیں آنا. پانی یہاں پہنچا, نبی نے کہا اب تو آ جا. توجہ ہے نا جناب. اب پانی اوپر آیا, ایک بال اس کا ہوا میں, پانی سر کے اوپر. اب نبی نے بیٹے کو نہیں بلایا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پروردگارا ان ابنا اہلی, میرا بیٹا ہے میرے اہل بیت سے ہے, میرا بیٹا ہے میرے اہل بیت سے ہے, میرا بیٹا ہے میرے اہل بیت سے ہے. اہل بیت کا اعلان نبی کرتا ہے, پاس یا فعل اللہ کرتا ہے. نوح کہہ رہا تھا میرے اہل بیت سے ہے, اس نے کہا لیسا میرا اہلک نہیں ہے. توجہ, اس نے کہا میرے اہل بیت سے, اس نے کہا نہیں ہے. یہ ہے نوح. ایک ہے ہمارا نبی جو چادر کے نیچے پنجتن کو لے کے بیٹھا, سیدہ کو بلایا, جناب حسن مصطفیٰ کو بلایا, شہید کربلا کو بلایا, حیدر کرار کو بلایا, سب کو اپنے ساتھ بٹھا کے آواز دے کے کہا ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. اب اللہ نے قبولیت کی سند لگا کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم جیو. توجہ ہے نا جناب. بیٹا نہیں آیا, نبی نے مخلوقات کو بلایا, کئی جانور. ایک لفظ سمجھاواں جی, مختلف مخلوقات, مختلف پرندے. کتاباں لکھتی ہیں جی, اس آواز دیتی تے خنزیر اٹھیا. توجہ, خنزیر اٹھیا تو ٹور پہ جناب نوح والی کشتی دے پاسے, تے خنزیر نہیں پوچھیا کتھے. خنزیر نے کہا نوح نے بلایا ہے. جاگو, نوح نے بلایا ہے. خنزیر نے کہا تو نجس ہے, تو ناپاک ہے, تو نوح کے بلانے پہ کیوں جاتا ہے. خنزیر کا جواب ایسا تھا, ہر مومن کا دل نہ چھلکے تو پھر مانگی ہوئی بھیک کا فائدہ ہی کیا ہے. نوح نے بلایا ہے, نوح نے بلایا ہے, نوح نے بلایا ہے. خنزیر نے کہا تو نجس ہے, تو خنزیر ہو گے, نبی کے بلانے پہ کیوں جا رہا ہے. اس نے کہا خنزیر ہوں, بے غیرت نہیں کہ نبی بلائے میں نہ جاؤں. جیو, مولا اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھیں, ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ غدیر میں بیعت امیر میں شمار ہو. کشتی چل پڑی, 6 مہینے کشتی طوفان میں چلتی رہی, سیلاب میں چلتی رہی. یا کشتی کو ایک گرداب نے گھیرا, بھمر گھمر گھیر, طوفان, موت دے چکر کشتی پہنچی. ہوں بڑے آرام نال جملہ آکھنا ہے تو اس تو بعد میں جناب دے چہرے پڑھنا. کشتی بھمر میں آئی. جی تھوڑی بالخصوص توجہ, کشتی آئی بھمر میں. اب مجھے نہیں پتا کون کتنی بلندی پہ سن رہا ہے. کشتی بھمر میں آئی, کشتی گھومنے لگی. اب تمام لوگوں کو, تمام مخلوقات پہ موت کا سایہ یوں سر پہ پہنچ گیا. یا نبی نے کسی کو مدد کے لیے پکارا. مجھے نہیں پتا کسے پکارا. انٹرنیٹ موجود ہے, جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, جا کے انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنا. 1948 میں یروشلم کی کھدائی میں ایک لکڑی کا تختہ ملا تھا. بڑی توجہ, میوزیم میں وہ تختہ آج بھی پڑا ہوا ہے. اس پر کچھ لکھا ہوا تھا. میں آخری 2 جملوں کے قریب آ گیا ہوں. اس میں کچھ لکھا ہوا تھا. ماہرین لسانیات بیٹھے, جس نے ترجمہ کیا اس کا نام ہے پروفیسر ایف میکس, یونیورسٹی آف مانچسٹر کے لسانیات کے ماہر. انہوں نے ترجمہ کیا. اب اس زبان میں کیا لکھا ہوا تھا, کس زبان میں تھا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ ساسانی زبان کے لفظ ہیں, اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا انگریزی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور انگریزی کا ترجمہ انہوں نے جو لکھا وہ یہ تھا کہ نوح نبی نے اپنی کشتی میں تعویذ کے طور پہ یہ لکڑی کا تختہ رکھا تھا, اور اس پر لکھا ہوا تھا او مائی لارڈ
please help me in the name of those who created the world, محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، پروردگار عالم ان کے ناموں کے صدقے میں میری مدد کر جن کے صدقے میں تو نے دنیا کو بنایا ہے، محمد کے صدقے میں میری کشتی بچا۔ طوفان ختم ہو گیا، توجہ، اے پانی لتھا، پانی دے لان تو بعد کشتی زمین تے لتھی جی، کشتی زمین تے آئی تے جناب نوح کشتی تو تلے لتھے، توجہ ہے نا جناب، منظر ذہن رکھنے، پہلے پانی اترا، پھر کشتی اتری، پھر نوح اترے، زمین پہ آنا تھا، یا نبی کے ذہن میں خیال آیا، اوہو وہ بڑھیا تو بھول گئی، توجہ ہے نا جناب، ذہن ہے نا جی بڑھیا، مولا سلامت رکھیں عامر، مالک آپ کا یہ فرش عزا قبول فرمائیں، مالک چاچا صدیق کے درجات بلند فرمائے ذکر کے صدقے میں۔ نبی نیچے اترے، آواز آئی کہ بڑھیا تو بھول گئی، یا جلدی جلدی قدم اٹھائے کہ جا کے دیکھوں، میری مومنہ تھی، کلمہ پڑھنے والی تھی، صاحب ایمان تھی، اب میں نے دیکھنا ہے کون جملے کو توجہ سے سن رہا ہے، صاحب ایمان تھی، میں جا کے دیکھوں تو صحیح، طوفان میں غرق ہو گئی ہوگی، اس کی ہڈیاں بھی اب گل چکی ہوں گی، 6 مہینے کا طوفان گزرا، 6 مہینے کے بعد زمین پہ اترنا گزرا، اب نبی نیچے اترے، نیچے اتر کے نبی بڑھیا کے گھر کی جانب روانہ ہوئے، اب جا کے کیا دیکھا کہ اس کے چھوٹی سی جھونپڑی، تنکوں کی کانے آدھی بنی ہوئی جھونپڑی، نوح نبی چلے کہ اب وہ نہ جھونپڑی رہی ہوگی نہ بڑھیا رہی ہوگی، نوح جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے بڑھیا کے گھر کی جانب روانہ ہوئے، جا کے کیا دیکھتے ہیں، جھونپڑی سلامت ہے، بڑھیا چولہے میں بیٹھی ہے، چولہے میں آگ جل رہی ہے، آگ کے اوپر توا پڑا ہے، توے پہ روٹی پڑی ہوئی ہے، اب توجہ میری جانب رکھنا، توے کے اوپر روٹی، بوڑھیا نے دور سے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، نبی کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً اپنا سامان اٹھایا، توے والی توے پہ چھوڑی، سامان اٹھا کے کہتی ہے نوح چلیں، توجہ، یعنی جس نے بھی سفینے سے جڑنا ہے اس نے نجات پا جانا ہے، جس نے سفینہ چھوڑا وہ غرق ہو گیا، اور لوگوں کو اس سفینے پہ لے کے آنے کے لیے نبی کی بیٹیاں جنگلوں میں اجڑ گئیں۔ اللہ مان، آپ کی آنکھ آنسوں کا وضو کر لے، میری عبادت مکمل، زیادہ طویل نہیں پڑھوں گا، شبیہ بیمار کربلا میرے بھائی نے برآمد کروانا ہے، کربلا کے تھکے ہوئے مسافر کی شبیہ ہے، بس اتنا کہتا ہوں، علماء سے ذاکرین سے ہم نے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگو کسی بہن کو بھائی کے قاتل سے بات نہ کرنا پڑے۔ اللہ مان، ہم نے بڑا دیکھا وہ کون سا منظر ہے، وہ کون سی جگہ ہے جب بہن کو بھائی کے قاتل سے بات کرنا پڑی۔ تاریخ میں لفظ ایک ملا، 10 محرم کو غریب کربلا کا سر قلم ہوا، جس رنگ میں گزرنی تھی شام میں غریباں گزر گئی، تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، بس ایک شام تھی جو غریب سیرزادیوں پہ آئی اور گزر گئی۔ 11 محرم کا دن چڑھا، بی بی نے دیکھا سارے بے غیرت اپنے اپنے کافروں کو دفنا رہے ہیں، ہر ملعون ملعون کو دفنا رہا ہے، یا بی بی نے آواز دے کے کہا اما فضا، شمر سے میں ذرا پوچھاؤں میرے حسین کو دفن کرے گا یا نہیں، یا یہ سوچ کے بی بی اٹھی جا کے شمر سے کہا ہیں شمر میرے حسین کو بھی دفن کرے گا؟ کمینہ چھڑک کے کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کو دفن کریں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، جھڑک کے کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کو دفن کریں گے۔ بس ایک اشارہ کرنا ہے میں نے، چل پڑا کاروان، نہیں پڑتا کس رنگ میں زیور پہنے، بس اتنا کہتا ہوں علی اکبر کی بارات روانہ ہوئی، یا کوفے کے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ اب کر لو ماتم جو تیاری کر کے آئے ہو، فرش مجلس میں آنے کا مقصد ماتم ہے، کوفے کے صدر دروازے کے قریب پہنچی۔ اجازت دو تو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بی بی کوفے کے دروازے پہ پہنچی ہے دوسری مرتبہ،
پہلی دفعہ نہیں آئی بی بی عالیہ، یہ دوسری دفعہ کوفے شہر میں آ رہی۔ اشارہ ایک کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دو کہ بی بی پہلی مرتبہ کوفے آئی کیسے۔ امیر کائنات کی شاہی تھی، جب آباد تھا مدینہ، علی نے دار الخلافہ بنایا کوفے کو، کوفے میں علی کی شاہی مستقل ہوئی۔ سرکار امیر نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا، حسن میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آ، غازی میرے قریب آ۔ جناب حنفیہ کو بلایا، 4 بیٹوں کو امیر کائنات نے قریب بلایا، آواز دے کے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم سب مدینے جاؤ، مدینے جا کے میری بیٹیوں کو کوفے لے کے آؤ۔ بڑا نازک دل ہوتا ہے عزادار کا، میں صرف اشارے کر کے گزروں گا۔ میں کیا چاہتا ہوں، مدینے جاؤ، میری بیٹیوں کو کوفے لے کے آؤ۔ بابا کیسے لے کے آنا ہے؟ سرکار امیر نے بتایا، میری عالیہ کو لانا کیسے؟ آواز غازی محمل کی مہار تم پکڑنا، حسین تم دائیں دانے، حسن تم بائیں جانب آنا، حنفیہ تم پیچھے پیچھے، تم سارے بھائی ہاتھوں میں تلوار لے کے میری بیٹیوں کو اپنی تلوار کے پہرے میں لے کے آنا۔ بس مختصر کرتا ہوں، مدینے پہنچ گئے علی کے لال۔ بی بی کو پتا چلا میرے بھائی مدینے آئے ہیں، بھائیوں کو کھانے پہ بلایا، دسترخوان پہ سارے بھائی بیٹھے، بی بی نے کھانا سامنے رکھا، کھانا سامنے آیا، علی کے کسی بیٹے سے لقمہ کھایا نہیں جاتا، کھانا سامنے آیا، علی کے ہر ایک بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے، حسن ویر روتا کیوں ہے؟ آواز آئی، زینب تمہیں ساتھ لینے آئے ہیں۔ آواز آئی، حسن ویر کہاں جانا ہے؟ رو کے مولا فرماتے ہیں، زینب کوفہ، یا کوفے کا نام آنا تھا۔ اللہ جانے کیا سوچا بی بی زینب عالیہ نے، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتی ہیں، ویر حسن تجھے تو پتا ہے میں سفر کرنے کی عادی نہیں، میں کس طرح سے سفر کروں گی؟ یا حسن سے اجازت لے کے غازی نے آواز دی، رو کے غازی فرماتے ہیں، بی بی محمل میں بٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اب اشارہ سمجھو تو لفظ اتنا کافی ہے رونے والوں کے لیے، محمل میں لے کے جانا ہے۔ محمل کا نام آیا، بی بی کہتی ہیں، غازی محمل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پیارے نہ کرنا، غازی محمل کیا ہوتی؟ محمل گھر میں آئی، غازی اور فضا سوار ہونا سکھاتے رہے، کبھی سوار ہوتی ہے کبھی نیچے اترتی، فضا کا سہارا لے کے اترتی ہے، غازی کا سہارا لے کے محمل میں سوار ہوتی ہے۔ یہ تھا گھر میں سوار ہونا۔ اللہ جانے شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو کس طرح سے سوار ہوئی۔ بس اتنا کہتا ہوں، علی کا حکم تھا کہ جب قافلہ لے کے آؤ مدینے سے 1 میل دور رک جانا۔ بس ایک لفظ مصائب کا مجھے کہنا ہے، مدینے سے 1 میل دور رک جانا، مجھے آ کے بتانا، میں علی خود آ کے اپنی بیٹی کا کاروان لے کے جاؤں گا۔ اب جو ماتم کرنے آئے ہو، سرکار عباس نے 1 میل دور کاروان روکا، پیغام بھیجا علی کی طرف، یا علی تیری بیٹیاں آ گئی ہیں۔ علی نے مدینے میں عام منادی کرائی کہ آج عشاء کی نماز کے بعد کوئی مسلمان گھر سے باہر نہ نکلے۔ پورے کوفے میں اعلان ہوا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ پورے کوفے میں کالی کناتیں لگوا دی گئیں، پردے لگوا دیے گئے، اعلان کرا دیے گئے، پورے کوفے میں پردے کا انتظام۔ اب عشاء کی نماز کی رات کی تاریکی کا وقت آیا، نماز پڑھا کے امیر کائنات کوفے سے باہر نکلے۔ جہاں بیٹیوں کا قافلہ تھا علی وہاں پہنچے، یا بیٹوں نے استقبال کیا، آواز آئی کاروان تیار کرو۔ کاروان تیار ہوا، غازی نے بی بی زینب عالیہ کے محمل کی مہار میں ہاتھ ڈالا، یا علی نے رو کے کہا، غازی تو ہٹ جا، مہار میں علی پکڑوں۔ اللہ مان کرتے ہو ماتم اسی انداز میں، آواز آئی، غازی تو ہٹ جا، مہار میں علی پکڑ کے چلوں گا۔ مہار پکڑ کے امیر کائنات آئے، کوفے کا صدر دروازہ آیا، جس کے ذہن میں ہو 12 محرم کو پہنچی تھی۔ اب دیکھنا پہلی مرتبہ کیسے آئی تھی۔ کوفے کا صدر دروازہ آیا، علی کی آواز آئی، زینب ذرا محمل سے نیچے اتر، میں ذرا محمل سے نیچے اتر۔ بی بی زینب عالیہ محمل سے باہر آئی، آواز آئی، زینب سر اٹھا کے غور سے دیکھ، یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ زینب غور سے دیکھ، یہ کچہری ہے، زینب یہ قصر دارالامارہ ہے۔ نو بی بی زینب کی کمر جھکتی گئی، آواز آئی، بابا شہروں کی چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، بابا میں تیری بیٹی ہوں، مجھے شہروں کے معاملات کیوں دکھاتا ہے؟ آواز آئی، عالیہ تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر، ایک آسیہ زینب دورے ہو سکتا ہے اون دور دے
وچ ہوتے کو امت نانے دی ٹورے بی بی روتے روتے زمین پہ بیٹھی. اب سوچنا منظر خود. علی نے استقبال کیا. جب 12 محرم کو بی بی آئی, شہر کا دروازہ دیکھا, اپنے بابا کا استقبال یاد آیا. ابھی بی بی علی کو یاد کر رہی تھی, یا کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, علی کی بیٹی میرا سلام. بی بی نے دیکھا کون ہے, ابھی بی بی نے دیکھا نہیں تھا. یا ایک محمل سے مسلم کی بیٹی نیچے اتری, آ کے اپنے بابا کے سر کے نیچے کھڑی ہوئی. کیا دیکھتی ہے؟ مسلم کی آنکھوں سے ایک سلاخ آر پار. دروازے پہ مسلم کا سر. بیٹی نے باپ کا سر دیکھا یا زمین پہ گری. بی بی زینب نے آ کے بھتیجی کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے, سجاد میں اجڑ گئی. انا للہ. مومنین حضرات, اطمینان سے صف اضافہ تشریف رکھیں. مستور